السلام علیکم ناظرین، دس از مطیبہ اینڈ یو آر واچنگ ان سائڈ اسٹوریز ود اظہر جاوید۔ آج ہم بات کریں گے سیاست پہ کہ سیاست پہ کیا چل رہا ہے، جو ابھی سیاسی ایشوز ہیں یا سیاسی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بتائیں گے ہمیں اظہر جاوید۔ السلام علیکم سر۔ میں ٹھیک، ویلکم بیک۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مری میں نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں کیا پیغام دیا انہوں نے، اور ہمارے لیے اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ دیکھیے جی، پیغام بڑا سادہ ہے جی اور اسٹریٹ ہے، اور اس میں بڑا آج نواز شریف صاحب نے ٹھیک ہے جو ایک دکھائی ہے اپنی پاور یہ دکھائی ہے کہ نواز شریف نے بتایا کہ وہ آج بھی پاکستان کے سب سے طاقتور ترین سیاسی رہنما ہے۔ ٹھیک ہے آج انہوں نے جو اجلاس طلب کیا تھا وہ طلب کیا تھا آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں ان کے جو جی جیتے ہوئے ممبران اور جو پارٹی ٹکٹ ہولڈرز تھے ان سب جی کو بلایا تھا، ٹھیک ہے جس کا مقصد ایک تو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دینا تھا، ٹھیک ہے دوسرا ایک اس کے پیچھے بڑی حکمت عملی تھی، ٹھیک ہے وہ دنیا کو پیغام دینا تھا، سیاسی مخالفین کو پیغام دینا تھا کہ نواز شریف آج بھی ہے، اسے ہٹانے کی بہت کوششیں کی صحیح گئیں، مشرف دور سے لے کے چاہے آپ باجوہ صاحب پہ بھی الزام لگتا ہے کہ ان کے دور میں بھی، پھر سارے معاملات پاناما کے نام پہ اقامہ، لیکن آج آپ اگر وہ ویژولز دیکھیں، ایک طرف ان کے بھائی شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے اور دوسری طرف ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، میسج بڑا کلیئر تھا کہ آئی ایم ان کمانڈ اور میں سیاسی جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کر رہا ہوں، اور میں نے بڑے کچھ عرصہ پہلے آپ سے بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیاسی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے جا رہا ہوں، اور آج اس سے ثابت ہو گیا۔ دیکھیے یہ الیکشن جو ہے وہ صرف آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں تھا، یہ ریوائیول آف مسلم لیگ نون تھا، ٹیسٹ تھا ایک، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد نواز شریف سیاسی میدان میں واپس آئے تھے، مطلب یہ فیکٹ ہے کہ ان کا کم بیک ہو چکا ہے، ان کا کم بیک ہو چکا اور بڑا وہ کہتے ہیں نا گرج برس کے ہو چکا ہے، اور آج کی یہ میٹنگ اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے اور اس میں جو اگر ان کے خطاب کو دیکھیں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور شہباز شریف کے اگر آپ دیکھیں ہسٹری، وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بڑی آفرز ہوئی، مجھے معلوم ہے کئی میٹنگز میں بھی ڈسکس ہوا، جی ان کو کہا گیا کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں اور وزیر اعظم بن جائیں، لیکن وہ نہیں بنے، اور آج بھی دیکھیں وہ اس میٹنگ میں بھائی کے ساتھ تھے۔ پھر ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے اس وقت جب مشکل دور تھا مسلم لیگ نون کے لیے تحریک انصاف کے حکومت میں، جب کسی کو باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے وہ ریلیز کی، جن کے بعد وہ ایک سیاسی مزاحمت کی، جس کے بعد سیاست کا رخ بدلا۔ تو یہ دونوں نواز شریف کے رائٹ اور لیفٹ پیغام دیا کہ ہم اپنے اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو تقاریر بھی ہوئیں نواز شریف صاحب نے کی، شہباز شریف صاحب نے کی، اور نواز شریف صاحب نے کی، میسج واضح تھا کہ مسلم لیگ نون کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کی تنظیمیں نو ہوئی ہے، اور جو الیکشنز ہیں وہ اس بات پہ نواز شریف کے نام پہ لڑا گیا، پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے نام پہ لڑا گیا، وفاق میں جو شہباز شریف صاحب نے کیا اس کے نام پہ لڑا گیا، اور مسلم لیگ نون کو فتح ہوئی۔ تو اٹس ناٹ آرڈنری اجلاس نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک سیاسی پیغام تھا، اور ایک سیاسی پیغام ان لوگوں کے لیے بھی، تجزیہ کاروں کے لیے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف ریٹائرمنٹ لے چکا ہے، نواز شریف اب سیاست میں نہیں آئے گا، اور نواز شریف دوبارہ سیاست میں سرگرم نہیں ہو، تو آج ان کو یہ ویڈیوز یہ بڑے غور سے دیکھنی چاہیے، یہ تصاویر ضرور غور سے دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف نہ صرف ہے بلکہ وہ پوری اپنی ایک پاور کے ساتھ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے، دو حکومتوں کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کی سیاسی جو حکمت عملی ہے وہ 1-2 مہینے 4 مہینے کے نہیں بلکہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، اور آج اس سیاسی حکمت عملی کے نتیجے میں نواز شریف دوبارہ اس وقت سرگرم عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ سارے الیکٹڈ جو ارکان تھے وہ ادھر موجود تھے، تو نواز شریف کا مین پرائیورٹی پہ کون لوگ تھے، کیا میسج تھا کہ بھائی یہ پرائیورٹی پہ کام ہونا چاہیے؟ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم دوبارہ میدان میں آ چکے ہیں،
اس کے علاوہ ان کا کیا مین پرائرٹی؟ دیکھیں آج جو انہوں نے تقریر کی اس میں انہوں نے بڑا ایک واضح پیغام دیا. جی واضح پیغام یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کا الیکشن ہے اس پہ میں نے جو وعدے کیے تھے میں پورے کروں گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پنجاب میں جو جس طرح ماڈل ہے گورننس کا ہاں جی جو منصوبے شروع ہوئے ہیں انہوں نے کہا وہ ان کو کشمیر میں امپلیمنٹ کیا جائے گا. انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ مزید فنڈ دے جی اور ان کا فوکس یہ تھا کہ کشمیر میں پنجاب کی طرح کام ہو, کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو. اور اس پہ انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا. اپنے ساتھ بیٹھے وزیر اعظم کو بھی کہا, وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی کہا, اپنے ممبران کو بھی کہا کہ ہمیں کام کرنا ہے اور ہمیں کام کر کے دکھانا ہے. تو بیسیکلی آج ایک انٹروڈکٹری اجلاس تھا پی ایم ایل این آزاد کشمیر کا, کیونکہ آگے حکومت سازی ہونے جا رہی ہے. کشمیر میں پی ایم ایل این کو سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے, 24 سیٹیں تھی. تو آج ایک اور سیٹ ان کو ایل اے 16 کی جس پہ دوبارہ ری پولنگ ہوئی تھی وہ بھی ان کو مل گئی ہے. تو اب 25 ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں مسلم لیگ نون حکومت بنانے جا رہی ہے کشمیر. صحیح. اچھا, اگست میں یہ جو اسلام آباد اور لاہور میں ایونٹس ہوئے ہیں اس سے دنیا کو کیا پیغام گیا ہے؟ دیکھیں یوم آزادی کے جو تقاریب ہیں وہ بڑی زبردست رہی ہیں. اس دفعہ لوگوں کا جوش و خروش عام نہیں تھا. اس کے پیچھے کہانی بھی اگر آپ دیکھیں مارکا حق جیتا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے لیے جو ایک پاکستان نے کردار ادا کیا, اور ابھی جو ایک حالیہ معاہدہ جو مکہ مکرمہ میں ہوا پاکستان سعودی اور ٹرکی کے درمیان, اس کے بعد مورال بہت بلند ہے. اسلام آباد میں دیکھیں تو جو یادگار فتح کی تقریب تھی اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ جو ہماری لیڈرشپ کھڑی ہوئی, وزیر اعظم شہباز شریف تھے, صدر آصف علی زرداری تھے, اور اس تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خصوصی طور پر شرکت بھی کی. تو وہاں سے بڑا ایک واضح پیغام گیا کہ ہم اکٹھے ہیں, ایک ہیں. اور لوگوں نے جس طرح اس سال تقاریب منائی ہیں, میرا خیال ہے یہ بڑے عرصے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ اتنا جوش و خروش ہوا. آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو ڈی چوک میں دیکھیں, اس سے پہلے جو تقریب ہوئی اس میں دیکھیں, تو اسی طرح پوری دنیا میں پاکستانیوں نے اس دفعہ بڑے جوش و خروش سے کمایا. اور لاہور کی تو کیا بات ہے, لاہور نے تو سب کو کہتے ہیں نا پیچھے چھوڑ دیا ہے. لبرٹی چوک پہ جو ہوا آپ نے اس کو خود دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر تھا, ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر, میرا خیال ہے اس پہ اگر ہم جو معاملے خصوصی ہیں ان کے ذیشان ملک ان کا ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بہت زیادہ بہت اچھے طریقے سے نہ صرف یہ ایونٹ آرگنائز کیا, اس میں کوئی بدمزگی نہیں ہونے دی, بہت زیادہ محنت ہوئی. تمام بڑے فنکار وہاں پہ موجود تھے. لوگوں کا جوش و خروش جو خطبہ, اور وہ جو لبرٹی مارکیٹ کو ہم نے احتجاج کے لیے مختص کر دیا تھا, بڑے عرصے کے بعد وہ ایک سیلیبریٹی موڈ میں آئے لوگ. تو میرا خیال ہے پنجاب حکومت اور خاص طور پر لاہور سر فہرست رہا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوشش کی ہے کہ لاہوریوں کو ان کی جو خوشیاں اس کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا جائے, اور لاہوریوں نے بھی بھرپور رسپونڈ کیا. بالکل ایسے. اور میرا خیال ہے یہ تقریب بڑی دیر کے بعد اتنی اچھی تقریب ہمیں نظر آئی ہے. اچھا سر, لبرٹی چوک کی بات کریں تو اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ ڈر, ظاہری بات ہے ڈر لگتا ہے, لیکن لوگ بے خوف ہو کے نکلے. لوگوں میں کوئی ڈر نہیں تھا کہ کچھ ہو جائے گا. یہ جو سینس آف سیکیورٹی ہے اور یہ جو ساری یونٹی ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے لوگوں میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنس آیا ہے کہ ہم سیف ہیں؟ دیکھیے ایک تو میں نے پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال لندن سے بہتر ہے, لاہور سے بہتر ہے. اور لاہور میں آپ یا پنجاب کے دوسرے شہروں میں ایک واضح فرق دیکھتے ہیں. لندن میں پچھلے ایک سال میں 76,000 موبائل فون چھینے گئے ہیں. مطلب چھیننا مطلب ہاتھ سے چھینے گئے, چوری نہیں ہوئے, آن روڈز پہ فون لوگوں کرتے ہوئے. تو یہ لاہور میں نہیں ہے. لاہور میں آپ سیف ہیں. اسی طرح دوسرے کرائم وہاں میں بھی بہت حد تک کمی آئی ہے. اب کرائم ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن لاہور میں اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بہت زیادہ کمی ہے, اور اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا فوکس کیا ہے. آپ سی سی ڈی کو دیکھ لیں, سہیل ظفر چٹھا صاحب, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. آئی جی پنجاب نے کی ہے, لاہور کے افسران نے کی ہے. تو یہ ایک بڑا فیکٹر تھا کہ لوگ پرسکون ہو کر جشن آزادی کے, اس میں چھوٹے بچے تھے, فیملیز تھی, خواتین تھیں. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ پنجاب لاہور پاکستان اب محفوظ ہو رہا ہے, محفوظ ہے.
آئیں نکلیں انجوائے کریں، اور یہی ایک کامیابی ہے جو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے دی ہے کہ لاہور اوپن ہے، کھلا ہے، اور میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں نے دیکھی اوورسیز پاکستانیز بھی موجود تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی شرکت کی، اور اس موقع پر وہ بھی اپنے وطن کی آزادی کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ تو میرا خیال ہے شکریہ مریم نواز شریف صاحبہ کہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، خاص طور پر ذیشان ملک صاحب نے بڑی محنت کی اس ایونٹ کے لیے۔ اچھا سر، بات کریں پی آئی اے کی، تو برطانیہ سے جو ہے پی آئی اے کی پرواز بحال ہونے کے بعد جو ناقص صفائی اور خستہ نشتے ہیں، کیا قومی ایئر لائن کی ساکھ کو اس سے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ کیا نیگیٹو وے میں جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بڑی خوشی کی بات تھی کہ پی آئی کی پروازیں بڑے عرصے کے بعد لنڈن کے لیے بحال ہوئیں، مانچسٹر کے لیے بحال ہوئیں، لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا، ویلکم کیا گیا، ہم بھی موجود تھے، ہم نے بھی بڑا وہاں پر لکھا بولا بھی اس کے حق میں، اور ایک خوشی منائی گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوشی ماند پڑتی جا رہی ہے۔ کیوں ماند پڑتی جا رہی ہے؟ کہ جو سروسز ہیں پی آئی اے کے جہازوں میں وہ انتہائی ناقص ہے۔ ہاں جی، کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو جہاز ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پی آئی اے کر پا رہی۔ جی، ٹوٹی ہوئی نشستیں ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ صحیح نہیں ہے، اور جو صفائی کی صورتحال ہے وہ نہایت ناقص ہے۔ لوگ اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ایئر لائن جس کا ایک مستقبل پرائیویٹ ہو چکی ہے، اور جو نئی انتظامیہ ہے وہ کوشش کر رہی ہوگی نئے جہاز لینے کے لیے، نئے جو معیار کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن جو ایگزسٹنگ جہاز چل رہے ہیں کم از کم ان کی صفائی کا تو خیال کر لیں، ان کی جو ٹوٹی ہوئی نشستیں ہیں وہ تو ٹھیک کر لیں، اس میں جو خرچہ آتا ہے نئی کوشش کرنے کا نشستوں کو، وہ تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اب کما رہے ہیں، سب سے زیادہ کمائی والا روٹ ہے، لنڈن ہو مانچسٹر ہو، لیکن توجہ نہیں دی جا رہی، اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے اس لحاظ سے کہ سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہے۔ جو یورپین یونین کے سٹینڈرڈ ہیں سیفٹی کے حوالے سے، اس میں بھی یہ مانیٹر کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اور خطرہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی شکایات وہ وہاں پہ بھی درج کرواتے ہیں، ہیتھرو ایئرپورٹ پر بھی، ان کی سیفٹی ایجنسیز کو بھی، کہ یہاں پر یہ نشستیں کیسی ہیں، صفائی کا معیار کیسا ہے۔ تو یہ پی آئی اے کی انتظامیہ کو جاگنا ہوگا، انہیں جب نئے جہاز آئیں گے تو چلے آئیں گے، لیکن جو اس وقت ایگزسٹنگ جہاز ہیں ان کو تو صفائی کر لیا کریں۔ بری حالت ہے، میں نے اس دفعہ خود پی آئی اے پہ آنا تھا، اور ایک تو اور بات کہ ان کی جو قیمتیں ہیں، کرائے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر جو سپوز ون وے کے لیے ایک ایئر لائن قطر ایئر لائن 500 چارج کر رہی ہے تو پی آئی اے 750 چارج کر رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ لوگ جو ہے نا مجبوراً جو ہے فیملیز والے یا خواتین ہیں وہی ٹریول کر رہے ہیں، تو یہ ان کو خیال کرنا ہوگا۔ وہ سنا ہے کہ اکتوبر میں ایک اور فلائٹ لاہور کے لیے چل رہی ہے، اسلام آباد کے لیے بھی مزید بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن ایگزسٹنگ فلیٹ کی حالت، سروس، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ پھر نہ ہو کہ دوبارہ پابندی لگ جائے، تو اتنی دیر تک پی آئی اے انتظامیہ سے درخواست ہے کہ صفائی کی صورتحال، وہاں پر سیٹوں کی صورتحال، اور ایون بلکہ ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے ٹریول کیا دنیا نیوز کے حسیب ارسلان، انہوں نے بھی بتایا کہ وہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے، اور پوری انہوں نے جو ٹریول کیا ان کی جو سیٹ ہے وہ اوپر نہیں ہوئی۔ تو مطلب یہ بزنس کلاس میں جو پریمیئر اکانومی جسے کہتے ہیں یہ پی آئی اے والے، یہ اس کی صورتحال ہے۔ تو یہ ایک بڑی ورننگ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک بہت عرصے سے ہم یہ بات سن رہے ہیں، کبھی وہاں بھکاری تک یہ کہا گیا کہ پی آئی کے جہاز کے اندر بھکاری بھی پائے گئے، تو یہ کب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ان کو سروس کے نئی انتظامیہ آئی ہے، امید ابھی تو انہیں چارج سنبھالے زیادہ دیر نہیں ہوئی، لیکن جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ تو جن کی ڈیوٹی ہے، ظاہری بات ہے کوئی کلیننگ کا، کوئی سارے چیزوں کا کوئی ذمہ دار ہوگا نا، کوئی ڈائریکٹر ہوگا اس شعبے کا، مینٹیننس کا، یہ تو ان کی نااہلی ہے کہ وہ اس کو نہیں ٹھیک کر پا رہے، اور یہ ایک دن کی شکایت نہیں ہے، یہ روزمرہ ہر فلائٹ پہ تقریباً یہ شکایت آ رہی ہے۔ تو پی آئی اے کے انتظامیہ سے یہ بہت ریکویسٹ ہے کہ کیوں ہمیں ایک سروس سے بحال کے مرحوم رکھا جا رہا ہے۔ میں نے اس دفعہ پی آئی اے پہ ٹریول کرنے کے بجائے قطر پہ ٹریول کیا، کیوں؟ ایک تو ان کا فیئر بھی کم، دوسرا
لنڈن سے ایک ہی فلائٹ. تیسرا جو یہ سٹوریاں سنتے ہیں, یہ جو دیکھی ہیں بلکہ خود بھی, جو حالت ہوتی ہے پتہ نہیں کون سی سیٹ مل جائے, تو اس کی وجہ سے اور لوگ جو کہتے ہیں اس کا ایک انجن بھی بند ہو جاتا ہے چلتے نہیں چلتے. ابھی نہیں ہوا, یورپ کے لیے نہیں ہوا, وہ کچھ ٹھیک ہے. ہوئے تھے, لیکن ہاں جی. جو اندرونی صورتحال ہے وہ یہ ساری چیزیں, کون ٹھیک ایک گندی جگہ پہ بیٹھے گا, بالکل. کون ایسی سیٹوں پہ بیٹھے گا, وہ صرف مجبوری کے تحت جو خواتین, فیملی, بچے ٹریول کرتے ہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حکومت کی حالیہ سیاسی اور معاشی سرگرمیاں یہ امپیکٹ دے رہی ہے کہ اب جو ہمارا ملک ہے وہ پازیٹیولی آگے بڑھ رہا ہے؟ بالکل دے رہی ہیں. آپ پاکستان کے جو 2 سال پہلے کا پاکستان اور آج کا پاکستان دیکھیں, وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید حاسم منیر نے پاکستان کے امیج کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا ہے. آپ 79 ایئرس میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو پچھلے 2 سال میں کیا گیا ہے. اس وقت عالمی سطح پر پاکستان ایک فیورٹ نیشن کے طور پر ہے. آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے سپر پاور کا جو صدر ہے, وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ کے فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا ہے. آپ کے ابھی جو حالیہ پیکٹ ہوا ہے, معاہدہ ہوا ہے مکہ مکرمہ میں ترکیہ کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, وہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ابھی مزید ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. چائنا آپ کے جو معاملات ہیں اس میں بالکل آپ کی سپورٹ کرتا ہے, ہمارے بہترین تعلقات ہیں. ایران جو ہے وہ اس نے آپ کی تعریف کی ہے, ان کے صدر آئے ہمارے ملک. تو یہ اس وقت پاکستان کو فیلڈ مارشل سید حاسم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک جو جوڑی ہے نا, پہلے آپ سنتی ہوں گی کہ آپ شاید چھوٹی نہ ہو اس وقت, 2 ڈبلیوز ہوتے تھے کرکٹ میں, وسیم اور وقار. یہ دونوں ایک اینڈ سے ایک بالنگ کر رہا ہوتا تھا, دوسرے اینڈ سے دو, تو اس مخالف ٹیم ٹھہر نہیں پاتی تھی. تو یہ ہماری سیاست کے, ہمارے ملک کے 2 ڈبلیوز ہیں, عاصم منیر اور شہباز شریف. دونوں ایک اپنی ذمہ داری ایک میدان میں پورا کر رہا ہے. اور جس طرح فیلڈ مارشل نے ایک نیریٹو چینج کیا, سیکیورٹی پرووائڈر, پاکستان جو فوج ہے وہ صرف لڑتی نہیں, امن بھی کر کے دکھاتی ہے, وہ انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا. اور اس وقت گلف میں جو ہے پاکستان مڈل ایسٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے, مزید کر رہے. دوسری طرف شہباز شریف دا چارمنگ بوائے, جس طرح کی وہ شوٹنگ کرتے ہیں, ملتے ہیں لوگوں سے, ورلڈ لیڈر کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ایسی جوڑی ہے جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر منظرنامے پر, عالمی منظرنامے پر بہت اہم مقام دلایا. اور دیکھیں شہباز شریف صاحب نے ایک ڈیفالٹ ہوتے ملک کو سنبھال کے انہوں نے جس سطح پہ لے آئے ہیں, ایک اکانومک جو وہ ٹرن اراؤنڈ ہو چکا ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ مزید بہتر ہونے چاہیے, عام آدمی تک ثمرات مزید پہنچنے چاہیے. میرا خیال ہے یہ ٹیم جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گا اگلے 1 سال میں مزید بہتری آئے گی. تو پاکستان جو 79th ابھی جو اس کی آزادی کا سالگرہ تھی, انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مزید خوشیاں اگلے سال لے کے آئے گی. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. فار مور اپڈیٹس پلیز سبسکرائب RNN TV.